حضرت آپ نے گزشتہ نشستوں میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا گفتگو کے دوران ہی کہ وسوسہ یقین اور حقیقت کا دشمن ہے. ذرا اس کی کچھ وضاحت فرمائیے. اصل میں وسوسے کی بھی مختلف حالت ہیں. یہی بات. ایک وسوسہ ظنی ہے، ایک حقیقی ہے. وسوسہ ظنی جو ہے وہ گمان ہے. یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے گمان سے. اب یہ گمان سے بڑھتا ہے تو مطالعے پر آتا ہے. اب وہ مطالعہ جو ہے اس میں خیر و شر بس آتا ہے. اور وہ خیر و شر بستا ہے جب اس کے اندر، تو پھر وہ وسوسہ جو ہے اگر خیر کی طرف گیا تو یقین میں ڈھل جائے، تو یقین خیر ہو جائے. اور اگر وہ وسوسہ غلبہ کر جائے برائی کی طرف، شر کی طرف، تو یقین شر بن جائے. پھر شر پہ یقین ہو جاتا ہے پورا. لیکن بات اصل میں تمہارے گمان کے بعد مطالعے کی ہے کہ جب تمہیں کسی چیز پر گمان ہوتا ہے تو پھر تم اس کا جب مطالعہ کرتے ہو، جو اس کا مشاہدہ کرتے ہو، وہ کس نظر سے کرتے ہو، کس زاویے سے کرتے ہو. منفی اور مثبت دونوں پہلو موجود ہیں نا. اگرچہ ہمارے اوپر نفس کا غلبہ یا شیطان کا غلبہ زیادہ ہے تو ہمیشہ ہمارا وسوسہ جو ہے شر کی طرف مضبوط ہوگا. لیکن کہیں بھی ہمارے اندر اگر رسول اور خدا موجود ہے اور ہم تھوڑی بھی اس طرف گمان کرتے ہیں اور توجہ کرتے ہیں تو ہمارا یقین خیر کی طرف بڑھ جائے گا، وسوسہ خیر کی طرف ہے. یہ ہمارے بیسکلی گمان پر اور پھر ہمارے مشاہدے پر، یعنی کہ مطالعے پر. بندہ فیصلہ خود کرتا ہے نا اندر سے اپنے کہ مجھے یہ نہیں یہ کرنا ہے. اب جیسے کہ مثال کے طور پر جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اب میں کہوں یار میں وہاں تک پہنچوں گا تو جماعت تو ہو جائے گی، چلو میں گھر میں پڑھ لوں، چھوڑو کوئی کام کر لو اپنا. تم نے اپنے ایک اندازہ لگایا، اپنے ایک مشاہدہ کیا، تو اس مشاہدے نے تمہیں جماعت سے روک دیا جاتا. لیکن اگر تمہیں یہ کہ اتنی دیر جماعت ہوگی، اتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا، میں آخر رکعت میں بھی شامل ہو جاؤں تو جماعت مل جائے گی، چلو بس. یہ تم نے خود اندازہ گمان کرا اور تم پہنچ گئے وہاں تک. تو اپنی اصل یہ تمہارا وسوسہ جو ہے نا تمہاری اندر کی کیفیت کو وہ ہے ترجمان کہ تمہارے اندر کیا کیفیت چل رہی ہے اور کس کا قلب ہے. اور ہر آدمی اپنے وسوسوں سے اس کا تجزیہ کر سکتا ہے اور اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور بھٹک سکتا ہے. خیر کی طرف جھکاؤ ہے تو خیر کی طرف جائے گا، شر کی طرف جھکاؤ ہے تو شر کی طرف جائے گا. یہ قلب کا معاملہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا. رب کی مرضی یہ نہیں کہ تو خیر کی طرف نہ جا، رب تو تمہیں خیر کی طرف لے جانا چاہتا ہے نا. لیکن اختیار تجھے اسی لیے دیا کہ راہ تو چن، لیکن میں تیرے لیے یہ چاہتا ہوں. اب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو ربی خیر کی طرف لے کے گیا تھا اور ربی شر کی طرف لے کر گیا تھا، تو پھر ہماری جزا کس بات کی ہو گئی؟ اس کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ میں خیر کی طرف جاؤں گا یا شر کی طرف جاؤں گا.
لیکن میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ میں خیر کی طرف جاؤں گا یا شر کی طرف جاؤں گا، تو مجھے نیت خیر کی کرنی چاہیے۔ اور جب میں خیر کی نیت کرتا ہوں تو یہ تقدیر مطلق نہیں ہے، کہ اگر تو شر کی طرف جائے گا تجھے ہدایت تیرے سے لے لی جائے گی، تو خیر کی طرف جائے گا تجھے ہدایت دے دی جائے گی۔ اب شرط رکھ دی کہ تو کہاں جائے گا۔ اگر یہ مطلق کر دی جائے تو جھگڑا ختم ہو گیا۔ اب جن لوگ کے لیے مطلق کر دیا گیا وہ کبھی خیر کی طرف نہیں ہے، وہ کفار ہیں۔ کیوں مطلق کیا گیا ان پر؟ لیکن ان کو آخر تک، ان کی سانس نکلنے تک کی مہلت پھر بھی دی ہوئی ہے، پھر وہ مطلق میں تبدیل ہو جائے گی بات۔ لیکن دی ہوئی کیوں ہے؟ کہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ کفر میں مرے۔ اب وہ نہیں چاہتا ہے تو نبی بھیجے تھے نا، بے شک بے شک، پکارا، بلایا گیا نا، اور آخر تک تمہیں مہلت بھی دی۔ یہ نہیں کہا کہ جب جس نے انکار کر دیا ایمان سے اس کی روح قبض کر لو، اور جو ایمان لیا اس کو ڈھیل دے دو، یا جو ایمان لیا اس کو مار دو تاکہ یہ ایمان پہ ہی مرے۔ نہیں، پوری مہلت دے دی دونوں کو، ایمان لانے کے بعد بھی کہ تو اس کو ترقی دیتا ہے یا ضائع کرتا ہے، اور کافر کو بھی کہ تو ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، میری طرف پلٹتا ہے یا نہیں پلٹتا۔ سورۃ دہر میں اسی طرف گویا اشارہ ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ نکال جاتا ہے۔ اور انسان کا گمان ہی اصل ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کہتا بھی ہے نا میں تیرے گمان کے مطابق، جی تو جیسا گمان کر۔ انا عند ظن عبدی، تو وسوسہ جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ گویا بندہ اپنے وسوسوں سے اپنی کیفیت کو جان سکتا ہے، بالکل جان کہ جو برتن میں ہوگا وہی برآمد ہوگا وہی اس میں سے۔ برآمد ہوگا۔ اور یہ بڑی کمال بات ہے، اللہ کسی کو توفیق دے دے اس بات کی، اللہ، یعنی کہ جس کو اس بات کی توفیق ہو جائے کہ برتن میں کیا ہے، تو سمجھ لو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دینا ہی چاہتا ہے۔ بتاؤ، واہ، شعور بیدار ہو گیا شعور گویا۔ بیدار کر دیا۔ اصل بات آگاہی تو ہے، جی جی جی، خدا کی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا نا، لیکن خدا سے آگاہ تو ہے نا کہ خدا ہے، اور دیکھ بھی رہا ہو، اور خدا نظر، اس کو نظر بھی آئے سامنے خدا، اگر اس کو وہ نہیں پہچانتا، اس کو آگاہی نہیں ہے تو پھر بھی نہیں مانے گا۔ تو بات صرف آگاہی سے ہے، اور آگاہی سب سے پہلی یہی ہے کہ تو اپنے اندر جھانک کے دے کہ تیرے برتن میں